سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين بجاه الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. محترم ناظرین اور سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کر رہے ہیں تدبر قرآن کی کلاس ہے، اور آیت نمبر 80 ہے الحمدللہ سورہ بقرہ کی۔ پہلا حصہ آدھا مبارک حصہ آیت نمبر 80 کا الحمدللہ آپ کے ساتھ الحمدللہ شیئر کیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی اگلا مبارک آدھا حصہ وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شیئر کریں گے۔ میرے محترم غور فرمائیے، اللہ تعالی نے یہاں ان لیڈرز، ان سردار جو گمراہی پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، ان کی تمام باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا، اتنا بڑا دعویٰ کیا میرے محترم، بتایا آپ کو بیسیکلی وہ جنت میں جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، جی بتا دیا۔ سورہ بقرہ میں آ گیا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى۔ وہ کہہ رہے صاحب جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے کوئی جو سوائے وہ جو یہودی ہو یا مسیحی ہو یا کرسچن ہو میرے محترم۔ یہاں الحمدللہ بتایا تھا آپ کو، یہ آیت نمبر آئیے ہمارے ساتھ، یہ آیت نمبر 1111 یعنی 111 آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی۔ تو جہاں انہوں نے اتنا بڑا، وہاں انہوں نے جی اتنا بڑا دعویٰ کیا، یہاں وہ اسی دعوے کو مگر دوسرے زاویے سے بیان کر رہے ہیں کہ چلیے صاحب بفرض محال اگر ہمیں دوزخ میں جانا پڑا بھی تو ہمیں صرف آگ چھوئے گی میرے محترم۔ اور بتایا تھا مسّا کا مطلب ہے دور سے چھونا، جی ایک ہے لمس، لام میم سین بتائیے ہے قریب سے چھونا، یہ ٹچ کرنا ہے، مگر مسّا دور سے چھونا۔ قرآن نے کتنے عظیم انداز سے ان کی اس کیفیت کو بیان کیا، ان کو دعوے کو بیان کیا ہے۔
دور سے چھوئے گی، اور وہ بھی فور اے فیو ڈیز، ایامن معدودہ، فیو ڈیز کے لیے، چند دنوں کے لیے۔ اتنا بڑا دعویٰ میرے محترم، اس سے ہمیں کیا مل رہا ہے میرے محترم؟ حق کو چھپانے والے منافقین ہر قسم کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے۔ جی جی، ہمیں تیار رہنا چاہیے، ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہر قسم کا دعویٰ، یعنی جس کو ہم نامعقول دعویٰ کہتے ہیں، اس تمام کا امکان ہوتا ہے حق کو چھپانے والوں کی طرف سے اور دوہرے معیار والوں کی طرف سے۔ ٹھیک ہے صاحب؟ اچھا، اب سوال اصل کیا سیکھنا ہے؟ میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا میرے محترم، کتاب الہی ہمیں سکھاتا ہے کہ پوزیٹو ری ایکشن کیا ہونا چاہیے، بس یہ ہے، یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے میرے محترم۔ پوزیٹو ری ایکشن کیا ہونا چاہیے، بس جی، یہاں ری ایکشن کی تعلیم نہیں دی جا رہی نا، پوزیٹو ری ایکشن میرے محترم۔ کیوں؟ یہ مسلمہ حقیقت ہے میرے محترم کہ دنیا میں ناموافق حالات آئیں گے، جی باقاعدہ، جی نشیبی مراحل آئیں گے، ناموافق حالات آئیں گے، ڈاؤن فال آئے گا۔ بتایا آپ کو الحمدللہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ سے ہی بیان کر دیا الحمدللہ آپ کے لیے، جی کہ اللہ تعالی ہمارا امتحان لیں گے، بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں کیا گیا؟ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ بہت ساری اذیت کی باتیں سننے کو ملیں گی میرے محترم، یہ قرآن نے بتا دیا کہ صاحب یہ سب کچھ ہوگا۔ اب یقیناً میرے محترم کیا تعلیم دے رہی کہ صبر کیجئے، صبر کے مقام تک اللہ تعالی ہمیں لے جانا چاہ رہے ہیں۔ پوزیٹو میرے محترم، پوزیٹو ری ایکشن، یہاں دیکھ اتنی بڑی بات انہوں نے کہی۔ اب ہمیں سیکھنا ہے میرے محترم کہ ہر بات کا جواب ہم نے قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق، یہ دیکھ اب کیا جواب آ رہا ہے میرے محترم، وہی ہم نے سیکھنا ہے۔ جی یہی اصل ہے، یہی قرآن کی نزول کا مقصد ہے میرے محترم۔ جی میں بہیو کرنا سیکھ لوں، پوزیٹو بہیو، اخلاق حسنہ میری بہتر ہو جائیں، اصل یہی تھا۔ نماز روزہ ایک ذریعہ ہے اخلاق حسنہ حاصل کرنے کا، بہترین رد عمل اور بہترین مثبت ریئیکشن کرنے کا۔ نماز روزہ ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے میرے محترم، مگر محنت کی گئی، بہرحال انہی کو مقصد بنا دیا گیا اور وہیں تک بات رک گئی۔ اب اسی نے آپ دیکھیے ریئیکشن کیا ہوتا ہے، نیگیٹو، مارڈھار کا ریئیکشن معاذ اللہ۔ یہ سکھایا جاتا ہے کہ پتھر کا جواب ایک اینٹ سے نہیں 10 اینٹ سے دیجئے، ظلم کا جواب ظلم سے دیجئے، زیادتی کا جواب زیادتی سے دیجئے، قتل و غارت گری، فساد فی الارض کی تعلیم، یہ ہے نا۔ جبکہ قرآن کریم نے کیا آیا میرے محترم؟ 17 ہے 90 کے میرے محترم، یہاں فرمایا گیا۔ اب دیکھیے، قل فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب جواب دینا سکھایا جا رہا ہے، ان سے فرما دیجیے، قل اتخذتم عند اللہ عہدا، آپ ان سے فرمائیے اتخذتم، بتایا اصل میں کہ اتخذتم، اتخذتم ہے، اتخذتم، کیا آپ لوگوں نے لے لیا ہے؟ کیا آپ کے پاس، کیا اللہ تعالیٰ سے آپ نے عہدن، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے کوئی عہد لیا ہے، کوئی میثاق لیا ہے،
کوئی وعدہ لیا ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں لن تمسن النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دنوں کے، اتنی بڑی بات، اتنا بڑا دعوت جو آپ کر رہے ہیں، کیا آپ کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے کوئی میثاق ہے، کوئی وعدہ لیا ہے آپ نے تو دکھا دیجئے، آپ کے پاس کچھ ہے لکھا ہوا، ریٹن میں ہے، کہیں لکھا ہوا ہے، آپ سے کوئی وعدہ کیا گیا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ وعدہ دیا ہے، کتنی مدلل گفتگو میرے محترم. بس قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے لیا ہے تو سن لیجئے، فلن یخلف اللہ عہدہ، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتے. یہ دیکھیں اطمینان دلایا جا رہا ہے. یہ دیکھیں جی میرے محترم، جو سمجھنا چاہے، جو بھی انسان جو بات بھی کرتا ہے، اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ صاحب دلیل کیا ہے آپ کے پاس، دلیل لے آئیے نا، ریفرنس کہاں ہے آپ کے پاس. آپ جو بھی بات دین کی کر رہے ہیں، دین کے نام پہ ریفرنس کیا ہے، کہاں ہے آپ کے پاس. یہ پہلی بات یہ کرنی چاہیے ان سے. کیوں میرے محترم؟ حالانکہ دیکھیے اگلی بات کیا آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام یا تقولون علی اللہ، یہ آپ اللہ تعالیٰ کے خلاف وہ باتیں منسوب علی اللہ، یا آگے تقولون علی اللہ، یعنی علی کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف آپ ایسی باتیں منسوب کر رہے ہیں، ان اللہ تعالیٰ کے خلاف جھوٹ گھڑ رہے ہیں، ما لا تعلمون، جو آپ خود بھی نہیں جانتے. تو میرے محترم پہلے یہی بات کہی جا سکتی تھی نا، یہی بات کہی جا سکتی تھی کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خلاف جھوٹ گھڑ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگ. اس بات کا جواب یہ بھی تو ہو سکتا تھا جی، جو ہم کہہ جاتے ہیں فوراً، نہ نہیں میرے محترم. اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور رحیمی، اللہ تعالیٰ احتیاط کرنا سکھا رہے ہیں ہمیں گفتگو میں کہ نہیں وہ لوگ جو بھی دعویٰ کر رہے ہیں ان سے دلیل کا مطالبہ کیجئے پہلے. یہ مثبت طریقہ ہے میرے محترم جی. اگر آپ اس سے کہیں گے صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں تو آپ کی بات نہیں مانیں گا نا، وہ بدظن ہو جائے گا. کوئی بھی انسان کوئی بھی دعویٰ کر رہا ہے دین کے نام پہ، آپ ہم سے بہت اگر وہ ہم سے قریب ہیں، ہم لوگوں کے ذمہ دار نہیں ہیں جی، لیکن اگر وہ ہم سے قریب ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم ان کو کہیں گے کہ اس کے دلیل لیا یہ صاحب. دیکھو قرآن کریم کا پیارا اسلوب کیا ہے کہ آپ ان سے فرما دیجئے اگر آپ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی میثاق، کوئی وعدہ، کوئی عہد نامہ ہے، تو یہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی کبھی نہیں فرماتے. ان کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ جسٹ پروف اٹ، پروف کر دیجیے صاحب. یہ ہے دیکھیے مدلل با ادب گفتگو، نہ تو نازیب گفتگو کرنی ہے، نہ جذبات میں آنا ہے، نہ گالی گلوچ کرنا ہے کہ آپ جاہل ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں میرے محترم. قرآن کے ادب کو سیکھنا ہے بس. اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ جاہل ہیں آپ، ہرگز. دیوانے ہیں آپ، ہرگز نہیں. قوموں نے سب کچھ کہا انبیاء علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے پلٹ کے ان کو جواب نہیں دیا کہ جادوگر یا دیوانے میرے حبیب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ ہو. یہ کہیں نہیں کہا، بلکہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں. اس نے میرے محترم اس کو سمجھ لیں، ہم دلیل کی اہمیت کو سمجھیے میرے محترم. بس
اسی سے ہمیں غافل کر دیا، جذبات میں لا کر میرے محترم۔ کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اپنی باطل باتوں کی، جی میرے محترم، سوائے جذباتی باتیں۔ بھائی دلیل سے ثابت کریے نا، دلیل، عقلی دلیل ہمیں دیجیے قرآن کریم سے، نہیں ہے کسی کے پاس کوئی بھی دلیل۔ تبھی میرے محترم آپ نے دیکھا روایات کیوں بنائی گئیں، اسی لیے ان کو دلیل چاہیے تھی۔ جی میرے محترم کو پتہ ہے لوگ نہیں مانیں گے جب تک کہ دلیل نہیں پیش کی جائے گی۔ اب دلیل میں انہوں نے دو باتیں کریں، جیسے گزر چکا ہے، انہوں نے قرآن میں تحریف کرنا شروع کری میرے محترم، اپنے ہاتھ سے لکھنا شروع کیا اور کہا یہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ دین ہے۔ روایات بنائی میرے محترم۔ اب آپ نے دیکھا روایات کیوں وجود میں آئیں، اسی لیے آئیں، دلیلوں کو جو بنانا تھا میرے محترم۔ قرآن میں تو کوئی دلیل نہیں ملتی ان کو، اسی لیے روایات سے لے آتے ہیں۔ دروازہ کھول دیا میرے محترم، جی جو چاہیں کہہ دیجئے، اس سے پہلے کہہ دیجئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چلیے صاحب، جو بات چاہیں منسوب کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، معاذ اللہ۔ اسی لیے لے آئیے دلیل، لے آئیے۔ اچھا اب دیکھیے، پھر وہیں چلتے ہیں آیت نمبر 111 53، وہاں بھی وہ بڑا دعویٰ کیا، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا۔ سن لی ان کے بعد، آیت نمبر کھول لیجیے 111، دیکھیں کیا فرمایا۔ فرمایا تلک امانیہم، تلک وہ امانیہم، ان کی خواہشات ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، جی یہ پاگل ہو گئے ہیں، یہ دیوانے ہو گئے ہیں، ان کے پتلے جلائے جائیں، ان کو جلایا جائے۔ یہ سب یہودیوں کی تعلیم ہے میرے محترم، جی جی جی، سب فرسٹریشن نکالنے کے لیے بس یہ سکھا دیا کہ دیوار پہ لکھ دیجیے، وہ باتھ روم کی دیوار ہو یا کوئی بھی دیوار، اس پہ لکھ دیجیے ہمیں فلاں حکومت کی پالیسی نامنظور۔ ماشاءاللہ آپ کی نامنظور لکھنے سے وہ منظور ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں فلاں چیز نامنظور، فلاں چیز نامنظور، آپ لاکھ پوری کال سیاہ کر دیجیے تمام دیواروں کو نامنظور نامنظور لکھ کر، کچھ نہیں ہوگا آپ کی ان الفاظوں سے۔ یہ پالیسی چل رہی ہے، چلتی رہے گی، مگر شیطان نے سکھایا اپنا فرسٹریشن نکال لو میاں، چلو دیوار پہ لکھ دو، باتھ روم کی دیوار پہ لکھ دو، لوگوں کی دیواروں پہ لکھ دو، بس دیوار پہ لکھ دو اپنا غصہ، فرسٹریشن نکالو۔ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا صاحب، یہ کہہ کر کہ نامنظور، یہ حق ہے آپ کا، بس اتنا ہی ہے، کرتے رہیں۔ تبھی تو چھوڑ دیتے ہیں حکمران اور بادشاہ، جی جاؤ بھائی لکھتے رہو، نہ حکمرانوں پہ کوئی اثر ہوگا نہ بادشاہوں پر میرے محترم، وہ اپنی جگہ مضبوط اور مستحکم ہیں۔ آپ کی نعرے بازیاں، آپ کی دیوار پہ چوکنگ کرنا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، مگر یہودیوں نے سکھایا آپ کچھ تو کرو نا بھائی، کچھ تو کرو نا، بس یہ کچھ کرنے میں کرتے رہیے۔ تو قرآن نے بتا دیا تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں۔ آگے دیکھیے کیا فرمایا، قل ہاتو برہانکم، قل فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتو لے آئیے، برہانکم ناقابل تردید دلیل، not دلیل، برہان ناقابل تردید دلیل لے آئیے، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ دلیل کا مطالبہ، اور وہ بھی واضح ترین دلیل، جی جی۔
ایسی دلیل نہیں چاہے کہ صاحب اس کا لفظ کا مطلب یہ ہے، اس سے یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے نا، یہ کھیل نہیں چاہیے. کلیئر دلیل، بھائی دین کا معاملہ ہے نا صاحب، کلیئر دلیل لائیے. یہیں رک جاتے میرے محترم. الحمدللہ، بس ہم یقین مانیے ان کے پاس دلیل نہیں ہے، ختم. آپ مطمئن ہو جاؤ نا. اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیوں مطالبہ کیا دلیل کا؟ ہمیں اطمینان قلب عطا کرنے کے لیے. جی اس لیے کہ اگر آپ یہ کہتے کہ صاحب آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلاف جھوٹ گھڑ رہے ہیں، آپ کا دل اندر سے مطمئن نہیں ہوتا. جی تو ان سے جو مطالبہ کیا دلیل کا میرے محترم، در حقیقت ان سے مطالبہ نہیں ہے، یہ ہمارے دلوں کو اطمینان دلانا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو آپ ان سے متاثر مت ہو جائیے صاحب، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. یہ ہے قرآن کی تعلیم میرے محترم. بس دلیل کا مطالبہ کیجیے بس. مگر ہمارے یہاں کیا تعلیم دی گئی کہ نہیں صاحب، دلیل کا مطالبہ مت کیجیے بس. بلائنڈ فیٹ، اندھا یقین مانتے چلے جائیے صاحب. دلیل کا مطالبہ مت کیجیے. کیوں؟ عقل مت استعمال کیجیے دین میں. گڈ، تاکہ اپنی مرضی سے ہم جو اس میں آپ کو سمجھانا چاہیں آپ سمجھتے چلے جائیے. قرآن نے بتا دیا کہ نہیں صاحب، دلیل کا مطالبہ کوئی حرج نہیں. انسان ہر دعویٰ، جیسے آج دعویٰ کیا جا رہا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا اور کیا کیا، اور جھنڈے کس سے لگوائے جی، اور کس کو دنیا کا رہبر بنایا، رہنما بنایا. بے شمار باتیں. 5000 سال پہلے کیا ہوا تھا اور 10,000 سال پہلے کیا ہوا تھا، سب ڈیٹیل ہے مسلمانوں کے پاس. کہاں لکھا ہے؟ دیکھا آپ نے؟ بس دلیل کا مطالبہ اور انتہائی ادب کے ساتھ میرے محترم. بس آپ جو فرما رہے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کیا آپ کے پاس کوئی عہد نامہ ہے، ریٹن میں ہے یا وربلی ہے؟ کہاں ہے؟ دکھا دیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا آپ سے کہ یس، آپ کو دوزخ آپ کو نہیں چھوئے گی آگ سوائے چند دنوں کے. یہ اللہ تعالیٰ کی ڈائیلاگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی کمٹمنٹ ہے آپ کے لیے. دکھا دیجئے. کہاں سے دکھا سکتے ہیں میرے محترم؟ باطل لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں میرے محترم. جی تبھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، جیسے میں کہہ دیتا ہوں برملا. یہ بھی نہیں کہا. ادب میرے احتیاطی گفتگو. فرمایا جا سکتا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، کہا جا سکتا تھا نا صاحب. وائی ناٹ؟ کیا کہا؟ ام تقولون علی اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ ایسی باتیں تقول، یعنی آپ منسوب کر رہے ہیں ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ما لا تعلمون، جو آپ خود بھی نہیں جانتے. احتیاط میرے محترم. اللہ اکبر. دیکھا آپ، ان کو ہٹ نہیں کیا جا رہا یہ کہہ کر کے آپ جھوٹے ہو. جیسے ماشاءاللہ آج ہمارے مسلمان ہر بات پر فلاں جھوٹا، اس کا باپ جھوٹا، اس کا پورا خاندان جھوٹا. ارے صاحب رحم کیجئے، ادب تو سیکھ لیجئے، ادب تخاطب. مگر ادب تخاطب قرآن سے سیکھنا تھا، ہمیں پڑھنے نہیں دیا گیا قرآن، تو کہاں سے ادب سیکھتے؟ اب تخاطب اور اسلوب تخاطب کس سے سکھایا جا رہا ہے؟ اپنے میرے محترم شیاطین انس سے. شیطان انسان جیسے گفتگو کرتے ہیں میرے محترم، ان سے ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ آپ بھی یوں بولیے. یہ تو شیاطین انسان ہے میرے محترم،
یہ لیڈرز ہیں، شیاطین لیڈرز، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، مگر عوام الناس کی آئیڈیل یہی ہے نا صاحب، یہ ان کی آئیڈیل ہیں، انہی سے سیکھیں گے۔ دیکھ لیجیے میرے محترم کیا سکھایا جا رہا ہے، گالی گلوج، مار پیٹ اور ایک دوسرے پہ تہمتیں لگانا، جھوٹ بولنا، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ قرآن نے کچھ اور سکھایا تھا میرے محترم۔ قرآن کا مقصد کیا تھا؟ ادب، مینرز سکھانا، ادب تخاطب۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو فرما سکتے تھے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ بولا نا صاحب کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دنوں کے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں فرمایا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پہلے کہا کہ آپ لے آئیے عہد نامہ اگر آپ کے پاس ہو۔ یہ بھی اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ یا پھر پہلے یہ بات بتائی دلیل کا مطالعہ، یا پھر آپ اللہ تعالیٰ کے خلاف وہ باتیں منسوب کر رہے ہو جو آپ نہیں جانتے۔ ایکسکیوز دیا جا رہا ہے ان کو، جو آپ نہیں جانتے، بس یہ کہہ دیا، آپ نہیں جانتے نا، آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو آپ سے، یہودیوں سے اور کرسچن سے اللہ نے فرمایا ہو کہ آپ دوزخ میں نہیں، آپ کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دنوں کے لیے۔ اس بات کا علم تو آپ کے پاس نہیں ہے، کیسے آپ نے کہہ دیا؟ بس اتنا کہہ دیا۔ کیا ادب گفتگو ہے میرے محترم، اللہ اکبر۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بھی محبت فرما رہے ہیں جی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت چاہتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے فرعون سے بڑھ کر تو ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ بیچارے شیاطین انسان لوگوں کو مس گائیڈ کرنے والے، ان کو لیڈ کرنے والے برائی کی طرف، فرعون جیسے نہیں ہو سکتے میرے محترم۔ فرعون کے کردار کو ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچانا چاہا برے انجام سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف، اس کی اصلاح کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، اس کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے ایک نبی نہیں، دو نبی بھیجے جی۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں سب کے لیے، اسی لیے گفتگو با ادب دائرے میں ہونی چاہیے۔ اگر آپ بے ادبی سے گفتگو کریں گے سامنے والے انسان سے، وہ دور ہو جائے گا آپ سے یقیناً۔ اگر آپ نازیبا گفتگو کریں گے وہ دور ہو جائے گا۔ کب وہ آپ سے قریب ہی رہے گا؟ جب آپ مدلل گفتگو کریں گے، مدلل، ذاتیات پہ نہیں آئیں گے، نہ ذاتیات پہ اٹیک کریں گے، مدلل گفتگو احتیاط کے ساتھ۔ اب دیکھیے آپ، کوئی بھی انسان کوئی بھی دعویٰ کر رہا ہو دین کے نام پہ، اگر آپ اس سے یہی آیت بتا دیں کہ صاحب اگر آپ کے پاس کچھ لکھا ہوا ہے، کوئی ریفرنس ہے، وہ دکھا دیجیے ہمیں، یا پھر آپ اللہ تعالیٰ کے خلاف وہ باتیں منسوب کر رہے ہیں جو آپ بھی نہیں جانتے۔ اس میں کوئی ذاتی اٹیک نہیں ہے، اس میں کوئی نازیبا گفتگو نہیں ہے، nothing at all. He will continue sitting with you. آپ کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، آپ نے ان کو چھیڑا نہیں ہے معاذ اللہ، نہ ان کو آپ نے اکسایا کہ وہ بھاگ کے چلے جائیں گالیاں دیتے ہوئے، ہرگز نہیں۔ کیوں میرے محترم؟ اس نے ہمارا مقصد لوگوں کی خیر خواہی اور لوگوں کی ہدایت ہونی چاہیے، لوگوں سے الجھنا نہیں ہے، لوگوں کو دوزخ نہیں پہنچانا ہے۔
نہ لوگوں پہ حجت قائم کرنی ہے، نہ 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 نہ، یہ سب نامناسب سی بات ہے۔ لوگوں کی خیر خواہی مطلوب ہے، محبت مطلوب ہے، ہدایت مطلوب ہے۔ دیکھیے یہ ہے، دیکھیے اب آپ نے اپنے ذہن کو، اپنے دل کو اس بات پہ آمادہ کر لیا، سیلف کونسلنگ کر لیا آپ نے اپنے آپ کی، سیلف کونسلنگ کری کہ سامنے والے انسان کے خیر خواہی کر رہا ہوں، میں ویل وشر ہوں سامنے والے انسان کا، محبت کرتا ہوں اس سے، عذاب سے بچانا چاہتا ہوں اس کو ختم۔ جب آپ یہ اپنے سیلف کونسلنگ کریں گے، یہ جذبات اور کیفیات اپنے اندر پیدا کریں گے، اب یقیناً آپ کا لہجہ بدل جائے گا، الفاظ بدل جائیں گے، سب کچھ بدل جائے گا۔ سارا مسئلہ میرے محترم عمل سے پہلے کا ہے، کس جذبے کے تحت میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ فرق ہے محترم۔ دیکھیے وہاں میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فدا ہو بی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وہاں کیا فرمایا؟ دیکھیے دلیل کو سمجھانے کے لیے، یہ سورہ زخرف ہے، سورہ نمبر ہے 43 میرے محترم، سورہ نمبر کیا ہے؟ 43۔ اچھا اب آیت نمبر میرے محترم 81 ہے، 43 کی آیت نمبر 81، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قل ان کان للرحمن ولد، قل فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہے، یعنی اگر آپ رحمان کی اولاد ثابت کر سکتے ہیں، فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، تو میں سب سے پہلے ان کی اولاد کی عبادت کروں گا۔ I become the first worship، میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا بنوں گا اس اولاد کی، مگر پہلے اولاد تو ثابت کر دیجئے نا، بس۔ دیکھا آپ نے، یہ میرے محترم دلیل کی قوت اور طاقت ہوتی ہے، بس۔ اسی دلیل کی قوت اور طاقت کو ہمارے مسلمانوں نے ختم کر دیا۔ کہتے ہیں دلیل کا مطالبہ وہ کرتا ہے جو نافرمان ہے۔ یہ دیکھیں بات بدل گئی، جی دلیل کا مطالبہ وہ کرتا ہے جو نافرمان ہے، جو مشرک ہے، جو ملحد ہے۔ مسلمان تو بس ہر بات مانتا چلا جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے کیسے بدل دیا تھیوری کو، حالانکہ بتایا الحمدللہ آپ کو قرآن کریم میں سورہ الفرقان 25 کی 76 میں بتا دیا، 73 میں بتاؤں گا بھی آپ کو، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جب ان کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر گر نہیں پڑتے بلکہ سوچتے ہیں، وہی میرے محترم بلائنڈ فیٹ، اندھا بہرا بن کے گر نہیں پڑتے بلکہ سوچتے ہیں اس کے بارے میں، مگر اپنے باطل کو میرے محترم پھیلانے کے لیے، اپنے غلط باتوں کو پروان چڑھانے کے لیے تمام تھیوری ہی بدل دی میرے محترم، اعوذ باللہ۔ یہ میرے محترم آیت نمبر 73 ہے سورہ الفرقان کی۔ اس لیے میرے محترم اس بات کو یاد رکھیے، آج ہم نے سیکھا کہ ہم کوئی بھی بات آ سکتی ہے، گھبرائیے نہیں۔ ہم کیوں گھبراتے ہیں میرے محترم؟ لوگوں نے تمام باتیں قرآن نے بیان کر دی۔ آج دنیا میں جو لوگ بھی دعوے کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، کرنے دیجئے۔ قرآن نے بتا دیا، بڑے بڑے دعوے لوگوں نے کیے ہیں، ری ایکشن کیا ہے وہ سیکھنا ہے بس۔ ہم نے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، نیور ایٹ آل۔
اگر موقع ملتا ہے اور وہ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم ان سے انتہائی محبت اور پیار سے کہیں گے اپنی دلیل لے آئیے، بس دلیل لے آئیے، ختم، یہی اگر وہ مطالبہ کریں، ہمیں ضرورت نہیں ہے میرے محترم کسی سے مطالبہ کرنے کی کہ آپ دلیل لیجئے، نہیں، اعوذ باللہ، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسا موقع ملا اور ایسے صورتحال بنی تو کوئی حرج نہیں، بس ان سے ایک بات کا کہہ دیں کہ دلیل لے آئیے، دلیل کی طرف لوگوں کو لائیے میرے محترم، بس خود بخود یقیناً تمام باطل عقائد سب ختم ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے خود بخود۔ مگر وہی ہے، کوئی آنے نہیں دے گا دلیل کی طرف، جی معاذ اللہ۔ اچھا صاحب، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالی نے دو باتیں کریں، پہلی بات نہیں، دوسری بات پہلے نہیں کہی، بلکہ پہلی بات ان کے فیور میں کہی، وہی جو ہمیشہ آپ سے میں کہتا ہوں میرے محترم، اگر آپ نے کسی سے کوئی بات منوانی ہے پہلے اس کی بات کو مانیے، جو بھی ان کا عقیدہ ہے ان سے کہیں یس آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن اگر آپ میرا بھی ایک ڈیفرنٹ یا ایک دوسرا اوپینین ہے، اگر وہ بھی آپ سن لیں اور پھر آپ فیصلہ کر لیجئے، گڈ۔ سامنے والے کی اگر آپ نفی کریں گے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں تو آپ کی بات کب سنے گا، کیسے سنے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ اس میں محترم پہلے سامنے والی بات کی سنیں، اس کی مکمل بات کو سنیں اور اس کو اپریشیٹ کریں کہ ٹھیک ہے آپ نے جو سمجھا یہی بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے آپ نے جو سمجھا آپ کے نزدیک صحیح ہے، رائٹ، آپ نے بالکل صحیح سمجھا، مگر ایک اور اوپینین ہے جو میں نے پڑھا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر لوں، پھر ہم دونوں فیصلہ کر لیں گے، گڈ۔ دیکھا آپ نے صاحب، یس، یہ قرآن کا طریقہ ہے، ان کی بات کو ایکسپٹ کیا گیا نا، اتخذتم عند اللہ عہدا، ایکسپٹ کیا جا رہا ہے، جی میرے محترم۔ یہاں آیت، اب آیت نمبر 81 کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے روٹ ورڈ لکھواتے ہیں میرے محترم، قرآن کریم کھول لیجئے، قرآن کریم کھول لیجئے اور روٹ ورڈ لکھتے ہیں آیت نمبر 81 کا۔ شروع کرتے ہیں صاحب، بلا حرف ہے جی، اور من بھی حرف ہے، یہ دیکھیں آ گیا کا سابا، لکھ لیجئے کا سابا، اس کے بعد سیئتن کا ہے ساء، سین الف حمزہ، ساء یسوء، جی اس کا سیئتن کا ہے ساء، پھر وہ احاطت، احاطت کا ہے میرے محترم حاطا یحوط، تو یہ ہے حا و طا، کیا ہے میرے محترم؟ حا و اور طا، حا و طا، اور یہ میرے محترم آ گیا خطأ، خطأ، خا طا اور حمزہ، خطأ، یہ محموز اللام ہے میرے محترم، ٹھیک ہے، خطأ، بتائیں گے سیئتن کیا ہے، خطیئتن کیا ہے، سب بتائیں گے، ٹھیک۔ اولئک اسم اشارہ، اصحاب صاحبن کی جمع ہے، اس کا روٹ ہے میرے محترم صاحبہ، صاحبہ، النار کا روٹ ورڈ میرے محترم ناورا، نارا ہے، نارا ینورو، یہ ہو جائے گا ناورا، النار مصدر ہے، بتایا تھا آپ کو،
ہم پروناؤن فیہا جار و مجرور، خالدون جمع کا صیغہ ہے، مفرد ہے خالدن، اور اس کا روٹ ورڈ ہے خالد، خالد، یہ 3 حرفی اس کے ہو گئے. جی اب شروع کرتے ہیں میرے محترم اس کا عربک انالیسس، اعراب. بلا میرے محترم، بلا حرف تحقیق و تثبیت. بلا حرف ہے اس بات کرنے کے لیے، یعنی کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے، ٹھیک، اور تحقیق یقینی ثابت کرنے کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں بلا حرف تثبیت و تحقیق. ٹھیک ہے، حرف ہے ثابت اور کنفرم کرنے کے لیے. اب بتائیں گے آپ کو میرے محترم یہاں یہ حرف شروع میں کیوں آ رہا ہے. جی یہ بھی رک جائیے، اعراب اس کا نہیں ہے بیکوز یہ حرف ہے، حروف کا اعراب نہیں آتا، مگر جب انشاءاللہ تدبر قرآن جب شروع کریں گے تو بتائیں گے یہ بلا کیوں آ رہا ہے. جی اچھا، من میرے محترم، من یہ ہے حرف شرط غیر جازم، حرف شرط ہے مگر جازمہ نہیں ہے. ٹھیک، کسب فعل ماض مبنی علی الفتح، کسب فعل ماضی مبنی علی الفتح، فاعل کہاں ہے؟ ہوا، کسب ہوا، الفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا، یعنی الانسان، کوئی بھی، ہوا الانسان. سیئتاً یہ آ گیا مفعول به، مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، سیئتاً جی مفعول به. واو حرف استئناف، جی احاطت، ہم واو کو اگر چاہیں واو عطف بھی لے سکتے ہیں کسب کے ساتھ، کسب و احاطت. ٹھیک ہے، احاطت میرے محترم یہ بھی فعل ماضی ہے مگر افعلہ کے وزن پہ بتائیں گے. احاطت بتائیں گے کیوں افعلہ کا وزن آیا انشاءاللہ. احاطت میرے محترم فعل ماضی مبنی علی الفتح لاتصاله بتاء التأنیث، یہ تاء تانیث ہے، جزم آ رہا ہے اور طا پر زبر ہے، تو مبنی علی الفتح لاتصاله بتاء التأنیث. یہ تا جو ہے پروناؤن نہیں ہے، یہ مؤنث کی علامت ہے. ٹھیک ہے، بھی حرف جر، اور ہا ضمیر مبنی علی الکسر فی محل جر مضاف الیہ، فی محل جر مجرور، مجرور ہے بی سے. اب ہو گیا بھی الجار والمجرور فی محل نصب مفعول به مقدم، یہ بھی مقدم آ گیا. بتائیں گے کیوں مقدم ہوا ہے. جی اس کے بعد خطیئت، خطیئت، یہ خطیئت یہ ہے فاعل مؤخر، اصل میں احاطت خطیئته به. جی تو خطیئت یہ فاعل مؤخر بعد میں آیا ہے، مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، اور وہ مضاف ہو، یہ آ گیا ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل جر مضاف الیہ، مضاف الیہ. ٹھیک ہے سر، اب یہ فا آ گیا میرے محترم. یہ دیکھیں من کسب
فا، اس کو میں بتایا تھا، کو کہتے ہیں فا الجزاء، جزا کی صلہ دینے والی، تو یہ فا الجزاء ہے میرے محترم، فا الجزاء یہ جواب ہے اس کا. یہ من الشرطیہ شرط تو ہیں مگر غیر جازمہ، اسی لیے کسبہ اس کا فعل الشرط تھا. فاولئک، یہ اولئک کا جملہ یہ جواب الشرط ہے. تو فا الجزاء اولئک اسم اشارہ مبنی علی الفتح فی محل رفع مبتدا، مبنی علی الفتح ہے مگر محلہ مبتدا کا ہے، فی محل رفع مبتدا. ٹھیک. اصحاب، اصحاب خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. النار کلیئر مضاف الیہ، تو اصحاب خبر ہے پلس مضاف، الناری مضاف الیہ. یہ جملہ مکمل ہو گیا. جی اچھا سا. ہم، یہ پھر پروناؤن آ گیا. تو ہم جی کیا ہے؟ ہم کہیں گے ہم ضمیر متصل مبنی علی الضم، علی السکون، معذرت، مبنی علی السکون. ہم ہے نا، ہم مبنی علی السکون مگر فی محل رفع مبتدا، مبتدا ہے یہ صاحب، مبتدا ہے. فیہا، فی حرف جر، ہا اس کا مجرور، الجار والمجرور فی محل رفع خبر المبتدا، یہ مبتدا کا خبر ہے صاحب، فیہا مبتدا کا خبر ہے. ٹھیک. اچھا. خالدون، خالدون جی یہ اسم ہے جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم مرفوع بالواو. جی خالدون مرفوع بالواو لأنه جمع مذکر سالم وهو خبر ثانی، یہ دوسری خبر ہے. تو خالدون مرفوع بالواو، کیوں صاحب؟ لأنه جمع مذکر سالم. گڈ. تو یہ ہے کیا؟ وهو خبر ثانی، یہ دوسری خبر ہے. تو ہم مبتدا، فیہا جار و مجرور، خبر اول، خالدون خبر ثانی. جملہ مکمل ہو گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے صاحب، الحمدللہ. چلیے اب میری محترم الحمدللہ ہم آتے ہیں اب تدبر قرآن کی طرف میرے محترم. جی اور آغاز کرتے ہیں بلا سے میرے محترم. جی یہ بلا جو ہے یہ آپ نے کیا سیکھا ہے میرے محترم؟ ہم نے آپ کو بتایا کہ بلا کا مطلب نعم، یس ہے نا، جی. بلا کا مطلب جی ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل. اچھا مگر بتایا آپ کو آپ بلا جی پوزیٹیو کب استعمال کریں گے؟ جب کوشچن میں نفی ہوگی، جب نفی ہوگی. یعنی سپوز آپ جب کہتے ہیں اما قرأت القرآن، کیا آپ نے نہیں پڑھا قرآن؟ تو آپ کہتے ہیں بلا، کیوں نہیں، ہے نا. جیسے اردو میں اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کیوں نہیں، ہے نا صاحب. تو یہاں ہمیشہ یہ جو بلا ہے یہ آتا ہے جواب میں. کس سوال کے جواب میں؟ جو سوال میرے محترم منفی انداز میں ہو. اما ذهبت، اما قرأت، قرآن میں آتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ بولی بلا، ہے نا. سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں الیس، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. الیس، یہ دیکھیں استفہام
with the نفی، اس وقت ہم بلا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک. اب میرے محترم یہاں بتائیے، اللہ اکبر، جی یہاں تو اس سے پہلے کوئی کوشچن نہیں ہے، یہاں بھی نہیں ہے. آگے چلیے میرے محترم، آیت نمبر، جی آیت نمبر میرے محترم 111، اور اس کے بعد آ جائیے 112 میں، وہاں بھی بلا من اسلم، وہاں بھی بلا آیا، بلا من اسلم. ٹھیک. اچھا آگے چلیے میرے محترم، یہاں بھی کوشچن نہیں ہے. ٹھیک. آئیے میرے محترم یہاں ہم آ جاتے ہیں سورہ الانشقاق کی طرف، سورہ نمبر 84 اور آیت نمبر ہے میرے محترم، جی آیت نمبر 15 ہے. کہا بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، وہاں بھی بلا آ رہا ہے، مگر اس سے پہلے بھی کوشچن نہیں ہے. اور بھی مقامات میرے محترم، مگر ابھی جو مجھے ذہن میں آئے یہ 2 مثالیں تفسیر قرآن بالقرآن سے اور آپ کو دے دیں. ایک آیت نمبر 112 سورہ البقرہ کی ہی، اور ایک آیت نمبر 15 سورہ الانشقاق کی، سورہ نمبر 84. پھر کیا ہے میرے محترم، یہاں بلا جس کا ہم ترجمہ اٹھاتے ہیں کیوں نہیں، کس بات پہ کیوں نہیں میرے محترم، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں جی، جس ہم کہتے ہیں وائی ناٹ، جب آپ کسی بات کو انفسائز کرتے ہیں نا جی، تو آپ کہتے ہیں کیوں نہیں، جی جس کا مطلب ہے یقیناً جی ہاں، ہے نا. وائی ناٹ کا مطلب ہے ڈیفینیٹلی یس، ڈیفینیٹ یس کو میرے محترم میں کہتا ہوں وائی ناٹ، مگر اس کا مفہوم کیا ہے، ڈیفینیٹ یس، یقینی جی ہاں، یقینی جی ہاں میرے محترم. اسی لیے جب میرے محترم اس سے پہلے کوئی کوشچن نہیں آ رہا، اور بتایا با کیا ہے، بلا کیا ہے، حرف تثبیت و تحقیق. کیا مطلب ہوا، یہاں اللہ تعالی بتانا چاہ رہے ہیں یقیناً بلا شبہ. ہم اس کو اب یہ وائی نوٹ نہیں اٹھائیں گے میرے محترم، ہم اس کو اٹھائیں گے جی ہاں یقیناً، جی یقیناً. تبھی مطلب میرے محترم کلیئر ہوگا. یہ دیکھیں، جی یقیناً جو برائی کمائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں من کسب سیئتاً، یہ سٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جی یقیناً کا تذکرہ فرما دیا. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی بات کو اسٹریس کرنے کے لیے ان استعمال کرتے ہیں جملہ اسمیہ کے ساتھ، قد استعمال کرتے ہیں یقیناً کے لیے جملہ فعلیہ کے ساتھ، فعل مضارع میں نون توکید لگائی جاتی ہے، جی لتؤمنن به ولتنصرن، یہ نون مشددہ جو مضارع کے اخیر میں آتی ہے، یہ بھی اسٹریس دینے کے لیے اور امفسائز کرنے کے لیے. بے شمار اسلوب ہے میرے محترم. جی بتایا آپ کو، سین بھی حرف تحقیق ہے، سوفا بھی حرف تحقیق ہے میرے محترم، یقیناً. کیوں میرے محترم؟ کیونکہ اس سے پہلے جو بات ہوئی ہے وہاں اس سے پہلے ایک کنفیوژن ہے، یا یوں کہہ لیجیے ایک دعویٰ ہے کچھ لوگوں کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے اس کی باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا.
مگر مکمل جواب نہیں دیا تھا. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ بس ان کی بات کے بارے میں کہا کہ آپ کے بغیر پاس عہد نامہ ہے لے آئیے، وربلی ہے تو بتا دیجئے، دکھا دیجئے، یا پھر آپ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے خلاف جھوٹ گھڑ رہے ہیں، غلط بات منسوب کر رہے ہیں جو خود آپ کو بھی نہیں پتا. ٹھیک، اچھا. اس میرے محترم ضروری تھا کہ پیمانہ بتا دیا جائے. یہ ہے اصول. جنت میں داخلے کا پیمانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اب بس نہیں کہا کہ آپ نہیں جاؤ گے، نہ. یہ نہیں کہا کہ یہودیوں اور کرسچنز آپ نہیں جاؤ گے جنت میں. نہ یہ کہا کہ آپ کو آگ نہیں چھوئے گی یا آپ کو آگ چھوئے گی. میرے محترم ذاتیات کا تذکرہ نہیں. میرے محترم اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ بنا دیا. یہی قرآن کا اسلوب. اللہ تعالیٰ پیمانہ بنا دیتے ہیں. بس ایک پیمانہ، ایک قانون بنا دیا جاتا ہے. بس اس میں سبھی آ سکتے ہیں. جی وہاں انہوں نے تو اپنا نام لیا نا، الیہود النصارہ، اپنا نام لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں. دیکھیے پھر وہی بات آ گئی. اللہ تعالیٰ قرآن میں، قرآن کریم یا دین الہی کسی قوم کو اپ گریڈ کرنے کے نہیں آیا ہے. معاذ اللہ. میرے محترم کیا عجیب بات کرتے ہیں یہ لوگ. فلاں قبیلے کو، قریش کے قبیلے کو بلندی عطا کی جا رہی ہے، عرب لوگوں کو بلند کیا جا رہا ہے. اعوذ باللہ. نہیں میرے محترم، یہ بہت بڑی تہمت ہے کہ دین الہی پر، مگر لوگ اس سے کما رہے ہیں. یقیناً فائدہ مل رہا ہے تو کما رہے ہیں بس. مگر قرآن کریم کا یہ اسلوب نہیں ہے میرے محترم. کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں، کسی بھی قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، اس سے قطع تعلق. سب اللہ تعالیٰ، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب برابر ہیں. تو پھر یہ تو بات کہ لوگوں نے پیمانے فخر کے بنائے کہ ہم فلاں شہر کے رہنے والے، ہم فلاں زبان بولنے والے، ہمارا فلاں قبیلہ ہے. ارے صاحب کیا کر لے گا آپ کا قبیلہ؟ بخاری شریف میں آتا ہے، یہ روایت نہیں بیان کی جاتی. بخاری شریف میں آتا ہے میرے محترم، میرے حبیب، میرے آقا، سرور کائنات، فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا، اپنے لخت جگر سے فرمایا کہ اے فاطمہ علیک بنفسک، اے فاطمہ اپنا عمل کرتے رہیے. فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ تعالیٰ کے مقابل، اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کے کچھ کام نہ آ سکوں گا. یعنی اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ صرف میری بیٹی ہونا آپ کو نجات کا ذریعہ بنا دے گا، ایسا نہیں ہے. عمل کرنا ہوگا. یقیناً میری شفاعت نصیب ہوگی، یقیناً، مگر اس میں آپ نے میری مدد کرنی ہے، آپ نے خود بھی عمل کرنا ہے. مگر ہمارے یہاں کہتے ہیں بس فلاں سے تعلق ہے، بے عمل رہو زندگی بھر، مگر فلاں کا تعلق مجھے بچا لے گا. شاید صحیح نہیں ہے. بہرحال اسی لیے میرے محترم فرمایا گیا، جی ہاں، جی یقیناً. تو اس کا ترجمہ صحیح کرنا ہوگا. بلا کیوں نہیں؟ نہیں، جی یقیناً حرف تحقیق و تثبیت. اب ایک رول، ایک پیمانہ بیان کیا جا رہا ہے، قانون. فرمایا جی یقیناً کیا ہے؟ من کسب، جو کمائے گا. میرے محترم عمل کیوں نہیں کہا؟ جی اب دیکھیے، عمل بھی فرمایا جا سکتا تھا نا میرے محترم، آتا ہے نا بعض مقام میں، ٹھیک،
بتائیں گے بھی رک جائے کہاں آئے گا. یہاں کسبہ کیوں کہا، عاملہ کیوں نہیں کہا میرے محترم؟ جی قرآن کریم میرے محترم پڑھتے چلے جائیے. سبحان اللہ. ابھی آئے گا اگلی آیت میں ہمارے ساتھ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عمل کو پوزیٹو بیان کیا ہے. آلویز ہمیشہ عمل صالح، ہمیشہ عمل کو، عاملہ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے پوزیٹو بیان کیا ہے میرے محترم، اور کسبہ کو ہمیشہ نیگیٹو بیان کیا ہے. کیوں؟ جی میرے محترم، عاملہ صالحا، ٹھیک ہے صاحب، رائٹ. عملاً صالحاً اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ناممکن. الحمدللہ اب آیت پڑھنا شروع کر دی ہے آپ کے لیے، سورہ النمل کی. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. یہ دیکھیں تو عمل جو ہے، انسان عمل صالح خود نہیں کرتا، اللہ کی توفیق سے کرتا ہے. یعنی یوں کہہ لیجئے نیک عمل انسان سے کروایا جاتا ہے بتوفیق اللہ و باذن اللہ. پورے قرآن میں دیکھ لیجئے. اچھا مگر کسبہ میرے محترم کمانا، انسان کماتا ہے نا صاحب، اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے کمانے میں. اس نے اشارہ مل گیا میرے محترم کہ انسان خود برائی کی طرف چلتا ہے. جی وہ بہانہ بناتا ہے کہ شیطان نے ورغلایا، نفس نے ورغلایا. ایسا نہیں ہے، وہ خود برائی کی طرف بڑھتا ہے میرے محترم، جانتے ہوئے کہ یہ برائی ہے مگر بڑھتا ہے اس کی طرف، اپنی مرضی سے کرتا ہے برائی. اسی نے تعالیٰ فرمایا وہ جو کماتا ہے وہ کما رہا ہے، کما رہا ہے. تو کیوں کسبہ کہا؟ اشارہ دینے کے لیے کہ انسان کی اپنی کوششیں وابستہ ہیں، انوالو ہیں. خود نہیں ہو رہا نہ، وہ خود جس طریقے سے انسان خود نکلتا ہے کمانے کے لیے، اسی طریقے سے انسان کما رہا ہے. المیہ یہ ہے کہ وہ کیا کما رہا ہے؟ سیئتاً، سیئتاً، برائی کما رہا ہے. برائی کمائی جاتی ہے. جی برائی کما رہا ہے. اچھا اب اس کو ذرا سمجھ لیں، پھر قرآن کے آیتیں آپ کے ساتھ لاؤں گا انشاءاللہ میرے محترم. جی فرمایا یہ ساء ہے، ساء یسوء، بے شمار مقامات میں آتا ہے. جی ساء برائی، کوئی کسی بھی قسم کی برائی میرے محترم. جی اچھا اس کے مد مقابل ہمیشہ قرآن میں کیا آتا ہے؟ حسنتن، حسنہ، حسنہ اچھائی، کسی بھی قسم کی اچھائی. سا اس کی برا، اس کے اپوزٹ آتا ہے. تو کسی بھی قسم کی برائی، یعنی کوئی بھی ان ایزی فیلنگ، کوئی بھی قسم کی برائی میرے محترم. جی اب یقین وہ بڑھ بھی سکتی ہے، اللہ معاف فرمائے. اچھا اب ساء یسوء میرے محترم، اور اس کا مصدر ہے سوءن، سوءن میرے محترم. اسی سے پھر ایک اور مصدر ہم نے نکالا سیئن. سیئن میرے محترم یہ وزن فعیل پہ ہے، صیغت مبالغہ. سیئتن اس کا مؤنث کا صیغہ ہے، اصل میں سیئن ہے،
تو ہو گئے سیئتن، تو یہ صیغت مبالغہ ہے، یعنی انتہائی حد تک برائی کرنے والا یا انتہائی حد تک کی برائی. ٹھیک ہے. اچھا اب میرے محترم آئیے، یہ جو سیئتن کا مسئلہ ہے میرے محترم، یہ مبارک لفظ دیکھیے سورہ الانعام کی طرف آتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں اخیر میں، جی یہ سورہ نمبر انعام 6 ہے اور آیت نمبر ہے 160 میرے محترم، 160. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، جو بھلائی لے کے آئے گا، یعنی بھلائی پہ عمل کرے گا، اچھے عمل کرے گا، فَلَهُ 10 أَمْثَالِهَا، اس کو 10 گنا زیادہ اجر ملے گا. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور مگر جو کوئی برائی عمل کرے گا، فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، تو اس کو بس اسی کے برابر صلہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے میرے محترم، یہ تفسیر قرآن بالقرآن میرے محترم. اللہ تعالی یہاں پیمانہ بتا رہے ہیں، جی کہ پیمانہ آپ کی مرضی کا نہیں ہے. اب میرے محترم ایک بہت پیاری آیت قرآن کریم کی الحمدللہ جو آپ کو ضرور جاننی ہے، وہ ہے سورہ النساء. اس آیت کو ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا میرے محترم. یہ آیت عظیم ترین مفہوم اس میں موجود ہے میرے محترم. جی یہ دیکھیں فرمایا لیس بامانیکم، لیس نہ بامانیکم، آپ کی خواہشات کے مطابق. جی یہ دیکھیں، یہ الحمدللہ آیت نمبر ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. جی یہ دیکھیں الحمدللہ، جی یہ آیت نمبر ہے سورہ النساء 4 ہے اور آیت نمبر ہے 1-23، 1-23 ہے، پھر 1-24 ہے. اس آیت کو ضرور آپ یاد رکھیے. دیکھیں وہی جو وہاں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 111 میں آیا تلک امانیہم، وہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں نہیں داخل ہوگا سوائے جو یہودی ہو یا کرسچن ہو. قرآن نے وہاں فرمایا تلک امانیہم، وہ ان کی خواہشات ہیں. اب یہاں سورہ النساء آیت نمبر 1-23 میں فرما دیا لیس بامانیکم، نہ تو آپ کے خواہشات کا نہ آپ کے خواہشات کے مطابق مسئلہ ہوگا، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب یعنی امت محمدیہ، نہ امت محمدیہ کے خواہشات کے مطابق مسئلے حل ہوں گے. کیا مطلب؟ اس آیت کی اگر وضاحت کرنے بیٹھے میرے محترم کتنا وقت لگے گا. جی یعنی جنت میں جانا نہ آپ کے خواہشات کے مطابق ہے، نہ امت محمدیہ کے خواہشات کے مطابق ہے. دوزخ سے بچنا نہ آپ کے خواہشات کے مطابق ہے، نہ امت محمدیہ کے خواہشات کے مطابق ہے. مگر آج آپ دیکھ شیطان نے اسی میں گھیرا میرے محترم. ہر انسان اپنے خواہشات کے مطابق فیصلے فرما رہا ہے، اپنے آپ کو جنتی اور سامنے والوں کو دوزخی قرار دے رہا ہے. کہاں ہے دلیل؟ کوئی دلیل نہیں. اپنے خواہشات کے مطابق قرآن جو نہیں پڑھتے، یا جس نے کہا کہ صاحب فلاں قبیلے کا ہونا اور فلاں نسب کا ہونا نجات کا ذریعہ ہے، یا عربی زبان کا ہونا بتا دیا. اللہ تعالیٰ اسی آیت میں پیمانہ بتا رہے ہیں. ضروری تھا نا.
جب لوگوں نے کھلواڑ بنا لیا، اپنی خواہشات کو پیمانہ بنا لیا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں پیمانہ بتا رہے ہیں وہاں وہی پیمانہ ہے. کیا فرمایا؟ من یعمل سوءا یجز بہ، جو عمل کرے گا برا، یجز بہ، اس کو اس کا صلہ ملے گا. ولا یجد لہ، اب جو بھی عمل کرے گا، وہ قرشی ہو، ہاشمی ہو، عربی ہو، عجمی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، حاکم ہو، محکوم ہو، جو بھی ہو، سب کو سزا ملے گی جو بھی برائی کرے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی کارساز، نہ دوست، نہ مددگار ملے گا. آیت نمبر 124 اس کے بعد وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو اچھے کام کرے گا، وہ کام جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے، یہ ہے صالحات. من ذکر او انثى، وہ نر ہو یا مادہ، وہو مومن، ایمان کی حالت میں، فاولئک یدخلون الجنۃ، وہ جنت میں داخل ہوں گے. جو بھی ہو، کہیں کبھی رہنے والا ہو، یہ کوالٹیز چاہیے. قرآن نے کوالٹیز، صفات بیان کی ہیں، بس اشخاص کا تذکرہ نہیں کیا. میرے محترم، یہیں سے بگاڑ ہوا ہمارے دین میں. میرے محترم، سبوں نے شخصیات کا، القاب کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا، تمام یہودی روایات سے متاثر ہو کر، معاذ اللہ. تو یہاں دیکھیں کلیئر آ گیا، جو بھی برائی کمائے گا، قیامت اسٹرگل کرے گا نا، کوشش کرے گا برائی میں. جی اشارہ مل گیا الحمدللہ میرے محترم. اور آپ دیکھ لیجئے، نیکی کرنے میں کوئی مشقت، کوئی محنت کرنی نہیں پڑتی. ویری ایزی ٹو ڈو اٹ، ویری ایزی. آپ مشاہدہ کر لیجئے، دیکھ لیجئے. لیکن برائی کرنے میں میرے محترم اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھ لیجئے، غصہ کرنے سے میرے محترم کتنا باڈی کے ساتھ محنت کرنی پڑتی ہے. غلط بیانی کرنے میں کتنا اپنی باڈی کے اگینسٹ جانا پڑتا ہے. چیخنا چلانے سے کتنا پوری باڈی میرے محترم، اعصاب، پوری آرگن ہمارے کیسے مضطرب ہوتے چلے جاتے ہیں. چوری کرنے میں، لوگوں کی غیبت کرنے میں، تہمت لگانے میں، ظلم اور زیادتی کرنے میں، دیکھیے میرے محترم انسان کو کتنا محنت کرنا پڑتا ہے، کتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، معاذ اللہ. آئے ہائے. اور نیکی کرنا آسان ہے، مسکراتے رہیے صاحب، کیا جا رہا ہے آپ کا؟ کچھ بھی نہیں. اکارڈنگ یور نیچر، اسمائلنگ فیس رکھیے سب کے لیے. اسمائل آلویز، مسکراتے رہیے. سب سے ادب سے بات کریں، پیار سے بات کریں. واو، اکارڈنگ مائی نیچر، مجھے کچھ ایکسٹرا کرنا نہیں پڑ رہا، نتھنگ، اکارڈنگ مائی نیچر. خوشخبریاں سنائیے، آسانیاں لوگوں کو دیجیے، اکارڈنگ مائی نیچر. لوگوں کی مدد کریں، اکارڈنگ مائی نیچر. مثبت اپنی سوچ رکھیے، کچھ نہیں کرنا پڑ، اکارڈنگ مائی نیچر. نگیٹو سوچ کے نہیں کتنا مجھے محنت کرنی پڑتی ہے. لیا ہے الحمدللہ، اگر آپ کو یاد ہو. جی الحمدللہ، وہ جو آپ کو مکمل پڑھایا ہے میرے محترم، پوزیٹیو تھنکنگ کے لیے موٹیویشن. یس، کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ سے لڑنا میرے محترم. اس نے فرمایا کسب سیئۃ. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کی شان کریم دیکھی، یہاں بات کو مکمل نہیں کیا، نہ فرمایا وَأَحَاطَتْ، حاط یحوط، حاط کا مطلب ہے گھیرنا.
उसी से अल्लाह ताला का मुबारक नाम निकला है मुहीत, घेरे हुए हैं। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीत, अल्लाह ताला हर चीज को घेरे हुए हैं। ये हाता है घेरना, किसी ने घेरा, ठीक। अब मेरे मोहतरम हाता को हम ले गए अफ़अला के वजन पे, कसदन इरादतन, घेरना। क्या घेर रहा है ये इंसान? अहातत बिही खतीअतुहु, वो अपने खताओं को घेरता चला जा रहा है। अफ़अला कसदन इरादतन, अपने खताओं को घेर रहा है। क्या मतलब घेर रहा है? इसरार कर रहा है मेरे मोहतरम, इसरार कर रहा है जी। ये नहीं है साहब के गलती से कोई गुनाह सरजद हो गया या अनजाने में कोई बुराई सरजद हो गई, कोई गलती हो गई, फौरन तौबा मांगी ना। फरमाया ये अलग लोग हैं, उनकी नहीं अलग है, बताऊंगा भी आपको इंशाअल्लाह ताला। यहां फरमाया जा रहा है अहातत कसदन इरादतन, उसने अपने गुनाहों को घेर लिया। खता मेरे मोहतरम, खता, खता का मतलब है गलत हो जाना जी। खता का मतलब गुनाह नहीं है मेरे मोहतरम ना। कुरान ने गुनाह के लिए ज़ंबुन इस्तेमाल किया है, अलग अलग अल्फाज हैं। ज़ंबुन है, सय्यअतुन है, खताउन है, तीन अलग अलग अल्फाज, अलग अलग मीनिंग मेरे मोहतरम जी। हमारे यहाँ तो हर चीज गुनाह हो गई, हरज भी गुनाह, जुनाहुन भी गुनाह, हर चीज गुनाह। मआज़ अल्लाह ताला से जो मुतनफ़िर करना है, मआज़ अल्लाह। तो मेरे मोहतरम खताउन गलती, और ये गलती कहाँ बयान की जाती है ये भी सुन लीजिए। अल्लाह ताला ने हमेशा खताउन, गलती को हमेशा बयान किया है भूल के साथ। सूरह बकरा में आ गया, सूरह बकरा की आखिरी आयत खोल लीजिए। फरमाया रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। ओए है अल्लाहु अकबर। रब्बी करीम हमारा मुआखज़ा मत कीजिए अगर हम भूल जाते हैं या हमसे गलती हो जाती है। भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं? भूल जाते हैं भला काम करना और उसकी जगह गलत काम कर जाते हैं मेरे मोहतरम। तो भूलने का नतीजा है गलती, भूलने का नतीजा है गलती। बिकॉज मैं क्या भूलूंगा मेरे मोहतरम? भूलना कोई गुनाह तो नहीं है ना मेरे मोहतरम जी। लोग इस बात को नहीं समझ सके। अरे साहब भूलना कोई गुनाह तो नहीं है ना, इसका कोई मुआखजा है। मगर भूलता इंसान क्या है? भली बात को भूलकर गलती कर बैठ जाता है। तो ये है गलती से, भूल से गलती करना, ये है भूल से गलती करना, भूल से गलती करना। इसी ने अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया अहातत बिही खतीअतुहु। अहातत, इहाता करती चली जा रही है, उसकी भूल की जो गलतियां हैं उसका इहाता करती चली जा रही हैं। क्या मतलब इहाता क्यों? यानी ज़्यादा होती चली जा रही हैं। अहाता का मतलब क्या हुआ कि ये इंसान इसरार करते चला जा रहा है, इसरार कर रहा है, मआज़ अल्लाह।
تبھی دیکھیے میرے محترم اللہ تعالیٰ نے مفعول بہی کو مقدم کر دیا، احاطت بہی قصدن ارادتن، اسی کو اس کی بھول کی غلطیاں گھیرتی چلی جا رہی ہیں، تو بہی کو مقدم کیا، یہ میرے محترم حصر کرنے کے لیے، یہ ایکسکلوسیولی بیان کرنے کے لیے کہ اس کی بھول کی غلطیاں اسی کو ہی گھیرتی چلی جا رہی ہیں۔ بہت بڑا مفہوم میرے محترم، یہ اسرار کا مطلب آ گیا، احاطت میں اسرار کا مطلب آ گیا۔ یہاں بھی میرے محترم خطیئتن، جی خطأ یخطأ خطأن، خطأن یہ مصدر ہے، خطیئتن یہ میرے محترم یہ بھی اس کا صیغت مبالغہ ہے، فعیلتن کے وزن پر، صیغت مبالغہ یعنی بے انتہا بھول سے غلطی کرنے والے۔ میری محترم معذرت، بس یہاں رکتا ہوں، انشاءاللہ کل مکمل کروں گا، کل آپ کو بتاؤں گا میرے محترم انشاءاللہ قرآن سے ہی، انشاءاللہ تفسیر قرآن بالقرآن سے ثابت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے کہ یہ جو اسرار ہے یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کی کنڈیشن لگائی۔ جی شان رحیمی اور کریمی، احتیاط اللہ تعالیٰ کی طرف سے کل بتاؤں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔